اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیشہدوا منافع لهم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بہیمۃ الانعام فکلوا منها واطعموا البائس الفقیر ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور۔ سورہ حج آیات 28 سے 30۔ آیت نمبر 27 میں ہم نے یہ بات جانی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا اور لوگوں میں حج کی منادی کرو، وہ تمہارے پاس آئیں گے پیادہ بھی اور نہایت لاغر اونٹنیوں پر بھی، جو پہنچیں گی دور دراز اور پہاڑی راستوں سے۔ اب آیت نمبر 28 میں اللہ فرماتے ہیں لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ پہنچیں اپنے منافع کے لیے۔ حج میں دینی فائدے بھی ہیں، دنیاوی فائدے بھی رکھ دیے گئے۔ دنیاوی فائدے یہ تھے کہ حج کے مہینے میں اہل عرب کی تجارت میں خوب ریل پھیل ہوتی تھی۔ باہر سے لوگ اہل مکہ کی ضروریات کی تمام چیزیں مکہ کے بازاروں میں لے آیا کرتے تھے، اور مکہ کا مال باہر کی منڈیوں کے لیے نکلتا تھا۔ جو لوگ حج کے لیے آتے ان میں سے بہت سے لوگ اپنے علاقوں سے سامان خرید کر لے آتے اور یہاں بیچ دیتے، حج کرتے اور حج کرنے کے بعد یہاں سے مقامی چیزوں کو خرید کر اپنے علاقوں میں لے جاتے۔ اب جس کی نیت حج کی ہے اور ساتھ ایسا فائدہ لے لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اس حج میں اصل مقصد تو اللہ کی رضا ہی ہوا کرتی ہے، ساتھ کوئی دنیاوی فائدہ لے لیتا ہے تو حرج نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اور وہ اللہ تعالیٰ کا نام لیں، فی ایام معلومات، مخصوص دنوں میں۔ ایام معلومات سے مراد قربانی کے ایام ہیں۔ جس طرح دنیا کے کاموں میں مختلف اوقات میں مختلف فصلیں لگائی جاتی ہیں موسم کے اعتبار سے، اور اگر اس بات کا خیال نہ رکھا جائے تو فصلیں برباد ہو جائیں، ساری محنت ضائع ہو جائے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ کاموں کو کچھ ایام کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے۔ جیسے رمضان کے روزوں کو شہر رمضان کے ساتھ، حج کو ذوالحج کے مہینے میں، اور اسی طرح قربانی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے خاص ایام مخصوص کر دیے ہیں۔ یاد رہے کہ جو دن چل رہے ہوں گے ان دنوں میں وہی عبادت سب سے زیادہ معتبر ہوگی اور قابل قبول ہوگی جن کو اللہ تعالیٰ نے مخصوص کیا ہوگا۔ جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 10 ذی الحجہ کو یوم النحر کہا گیا ہے، تو ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو جانوروں کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں۔ ساتھ یہاں یہ بھی وضاحت فرما دی کہ ان جانوروں پر صرف اللہ ہی کا نام لینا ہے، اس لیے فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ، اس پر جو اس نے تم کو رزق دیا ہے، من بہیمۃ الانعام، چوپائے جانوروں میں سے، کیونکہ اب یہ رزق بھی اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، لہٰذا اس رزق پہ نام بھی اللہ ہی کا لیا جائے گا، اللہ ہی کے نام سے جانور کو ذبح کیا جائے گا۔ اس بات کی تاکید اس لیے کی گئی ہے، اس کو مشروط اس لیے کیا گیا ہے کہ مشرکین مکہ بہت سے بتوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے اور اسے تقرب الہی کا ذریعہ سمجھتے تھے، تو یہاں یہ تخصیص بیان کی گئی کہ جانور کو صرف اللہ ہی کے نام پر ذبح کیا جا سکتا ہے، کسی غیر کے نام پر ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ فَكُلُوا، پس کھاؤ، منها، اس میں سے، وَاطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، وَاطْعِمُوا، اور کھلاؤ، البائس، فاقہ کش، الفقیر، اور فقیروں کو، کہ جو لوگ محتاج ہیں، فقیر ہیں، ان لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ اب جب انسان قربانی کر چکے تو اگلا حکم یہ ہے ثم لیقضوا تفثهم، کہ وہ دور کریں اپنی میل کچیل۔ تفث کے معنی میل کچیل کے ہیں۔ قربانی سے فراغت کے بعد حج کے آخری مراسم کی ادائیگی کی طرف اشارہ ہے کہ احرام کی پابندیوں کی وجہ سے بال وغیرہ کٹانا منع تھے، نہانا دھونا بھی منع ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جسم پر میل کچیل زیادہ ہو جاتی ہے،
اللہ تعالیٰ کو یہی بات پسند ہے کہ ان ایام میں انسان کی حالت ایسی ہی رہے، لیکن حج کے بعد حجامت بنوانے، نہانے، کپڑے دھونے اور کپڑے بدلنے کے لیے حکم دے دیا گیا۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور وہ پوری کریں اپنی نظریں، وَلْيَطَّوَّفُوا، اور وہ طواف کریں، بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، بیت عتیق کا۔ قربانی کے بعد سر منڈوایا جائے گا، نہا دھو کر پھر بیت اللہ کا طواف کیا جائے گا۔ اگر کوئی نظر ہے جانور ذبح کرنے کی تو وہ بھی ذبح کر لیا جائے۔ اور یہاں بیت کو بیت عتیق اس لیے کہا گیا ہے کہ عتیق کا معنی اصل اور قدیم کے ہیں، اور اسے بیت عتیق کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور یہ بیت المقدس سے بہت پہلے تعمیر ہوا تھا۔ یہودیوں نے اس بات کو بھی اپنی کتابوں میں تبدیل کر رکھا تھا، حالانکہ بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی، اور ان کا زمانہ بہت بعد کا ہے۔ ذالک، ان باتوں کا اہتمام رکھو، وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اور جو بھی تعظیم کرے گا اللہ کی حرمات کی، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو وہ اس کے لیے بہتر ہوگا، عند ربہ، اس کے رب کے نزدیک۔ تو ذالک سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو حج بیت اللہ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتائی گئی۔ ان کو اچھی طرح سن لو، سمجھ لو، گویا یہ ایک کلمہ تنبیہ ہے۔ اب حرمت والی چیزوں کا وہاں خیال رکھنا ہے۔ مسجد حرام ہے، اشہر حرم ہیں، ہدی ہے، قلائد ہیں، صفا مروہ، تو ان تمام چیزوں کے احترام کی روایت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ تو یہاں ان محترم چیزوں کی تعظیم و تکریم کی تاکید کی گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اہل مکہ نے دنیاوی مفاد کی خاطر بہت سی چیزوں کو بدل ڈالا تھا۔ جیسے 4 حرمت والے مہینے ہیں، انہوں نے اسے بھی بدل ڈالا تھا، اور نسی کا قاعدہ ایجاد کر کے اس کو شمسی مہینوں کے مطابق کر لیا تھا۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ، اور حلال کر دیے گئے ہیں تمہارے لیے، الانعام، چوپائے جانوروں کو، الا ما یتلا علیکم، سوائے اس کے جس کے بارے میں تلاوت کر دی گئی ہے تم پر۔ چوپائے جانور تو حلال ہیں سوائے ان کے جن کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ حلال نہیں ہیں۔ فَاجْتَنِبُوا، اور اجتناب کرو، الرجس، گندگی سے، من الاوثان، بتوں کی۔ تو بتوں کو یہاں رجس سے تعبیر کیا گیا ہے، جس کے معنی گندگی کے ہیں۔ وَاجْتَنِبُوا، اور اجتناب کرو، قول الزور، جھوٹی بات سے۔ تو قول الزور سے مراد خاص طور پر ایسی باتیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دی جاتی ہیں، حلال کو حرام قرار دے دیا جاتا ہے، حرام کو حلال بنا دیا جاتا ہے، اور پھر اپنی طرف سے ان حلال اور حرام کردہ چیزوں کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا ایسی ساری باتوں سے پرہیز کرو۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور سنت کی تعلیم کے مطابق حج کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔